طرح بارش کو جواز بنا کر وہ 4 اور 5 دن اور 6 دن بھی ڈیلے کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے 1 مہینہ 4 دن ڈیلے کیا. تو مجھے اندیشہ ہے کہ الیکشن کمیشن ایک مرتبہ پھر کوئی ایسی کارروائی نہ کرے جس کے نتیجے میں یہ بلدیاتی الیکشن آگے بڑھے. ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے اور ہائی کورٹ میں بھی کیا ہے، اور ہم اپنا آئینی اور جمہوری حق استعمال کر کے میڈیا کے ذریعے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بیلٹ پیپر جو چھپ چکے ہیں آج سے 1.5 مہینہ پہلے یا مہینہ پہلے، ان بیلٹ پیپروں کو ڈسکارڈ کیا جائے، ضائع کیا جائے، اور نئے کلرز میں نئے بیلٹ پیپر چھاپے جائیں، اس لیے کہ وہ محفوظ نہیں ہے. پچھلے اب اتنا عرصہ گزر گیا ہے اور وہ RO تک چلے گئے، اور ہم کو معلوم ہے کہ یہاں پر کیا نظام ہے. تو ان کی سیکیورٹی کو صحیح رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے لیے نئے بیلٹ پیپر شائع کیے جائیں اور پرانے بیلٹ پیپر کو ضائع کیا جائے تاکہ دھاندلی نہ ہو سکے. ایک مرتبہ پھر مطالبہ کر رہا ہوں کہ سیاسی ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب صاحب کو برطرف کیا جائے. ویسے تو پرفارمنس کی بنیاد پہ بھی سب کو معلوم ہے کہ اس وقت سندھ حکومت کی کیا پرفارمنس ہے. مرتضی وہاب تو ایک سامنے کی شکل ہے، پیچھے جو دھندا ہو رہا ہے ہمیں معلوم ہے، لیکن انتخابی اعتبار سے تو بہت واضح طور پر، اور میں حیران ہوں کہ الیکشن کمیشن اس کا نوٹس کیوں نہیں لے رہا. اسی سے ان تمام خیالات کو تقویت ملتی ہے کہ الیکشن کمیشن سندھ میں پیپلز پارٹی کا ایک ایکسٹینشن ہے، سندھ حکومت کا ایک ایکسٹینشن ہے. تو نہ وہ سیاسی ایڈمنسٹریٹر کو برطرف کر رہے ہیں، اور اب تو جھنڈے لگا لگا کر کام کرنے کا اتنا چلن ہو گیا کہ جو MQM اتحادی پارٹی ہے پیپلز پارٹی کی، پہلے تو پیپلز پارٹی ہی جھنڈے لگا رہی تھی، اب تو MQM نے بھی جھنڈے لگا کے کام کرنے شروع کر دیے. تو اتنا کھلے عام وائلیشن ہو رہی ہے، اور اس کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن اس کو قبول کر رہا ہے. میں حیران ہوں. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ پہلے سے کوئی ذہن بنا چکے، لیکن الیکشن کمیشن کو بھی پتا ہونا چاہیے اور حکومت کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ عوامی رائے کو اس طرح سے کچل نہیں سکتے. انہوں نے ووٹر لسٹوں میں گڑبڑ کی ہوئی ہے، انہوں نے حلقہ بندیاں اپنی پسند کی ہوئی ہیں، اور وہ تمام تر مینز استعمال کر رہے ہیں انفلوئنس کرنے کے لیے. لیکن اس کے باوجود شہر میں ایک واضح رائے عامہ موجود ہے، اور اب لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور اس الیکشن میں جماعت اسلامی کا میئر اور جماعت اسلامی کی پوری بلدیہ آئے. اور یہ بات ہمارا دعویٰ نہیں ہے، جتنے پولیٹیکل اوپینین کو ناپنے کے سائنسی سرویز ہو سکتے ہیں وہ تمام اداروں کے پاس وہ موجود ہے کہ اس وقت ایک ہی بات ہے کہ جماعت اسلامی اس شہر میں ایک مرتبہ پھر بلدیہ کا نظام سنبھالے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے راستے میں جو بھی رکاوٹ ڈالی جائے گی اس کی مزاحمت کی جائے گی، اور اس کو کسی طور پر قبول نہیں کیا جائے گا. الیکشن ہونا چاہیے اور شفافیت کے ساتھ ہونا چاہیے. امن و امان قائم رکھنے کے لیے آئین کی آرٹیکل 245 کے تحت فوج اور رینجرز کا تعین پولنگ اسٹیشنز پر ہونا چاہیے تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ آ کر اپنا ووٹ کاسٹ کریں، اور کوئی طاقت کے ذریعے سے، بندوق کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرا کر اور دھمکا کر اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل نہ کرے. اگر لوگوں کو یہ اطمینان ہوگا کہ فوج اور رینجرز کے جوان اسٹیشنوں پہ موجود ہیں تو لوگ پھر آرام سے آئیں گے اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے، انہیں خوف نہیں ہوگا. اس لیے ہمارا یہ آئینی اور جمہوری مطالبہ ہے کہ فوج کا تعین ہونا چاہیے اور وہاں پر ان کی تعیناتی ہونی چاہیے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس شہر کی اب تک صورتحال کا ایک علاج ہے، بلدیاتی الیکشن ہو، فیئر اینڈ فری ہو، اور جتنی چیزیں جو ابھی میں نے جس کا تذکرہ کیا اس کا الیکشن کمیشن نوٹس لے. میں ایک مرتبہ پھر اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ مردم شماری کے حوالے سے جو بھی SOP ہے یا ٹرمز آف ریفرنس ہے، TOR ہیں، اس کا اشتہار آنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ عمل ایک مرتبہ پھر دھاندلی زدہ تو نہیں ہو رہا. اور حکومت جب یہ کہتی ہے کہ ہم تمام لوگوں کو گنیں گے تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ایکسس ہونا چاہیے کہ ہم جان سکیں کہ ہمارے شہر کو پورا گنا جا رہا ہے کہ نہیں گنا جا رہا. ایک دھاندلی اور کریں گے مردم شماری میں، وہ یہ کہیں گے کہ آپ کو معلوم کرنا ہے کہ آپ کو گنا گیا ہے تو آپ کو ایکسس دے دیں گے. لیکن جب ہم یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ اس شہر کے کتنے لوگوں کو گنا گیا ہے تو وہ ایکسس نہ پولیٹیکل پارٹیز کو دیں گے نہ کسی اور کو بتائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فردن ہماری انٹری کر بھی دیں گے تو ٹوٹل نمبر میں دھاندلی کی جائے گی، اور یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. جو لوگ بھی اس جرم کے اندر شریک ہیں ان کو یہ بات پتہ چل جانی چاہیے کہ اب کراچی جاگ چکا ہے
اب کراچی ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے جو مردم شماری کے نام پر بھی ہمیں فروخت کریں, جو ملازمتوں کے نام پر بھی ہمیں فروخت کریں, جو ڈیلیمیٹیشن کا مطالبہ کر کے بھی ہمارے مینڈیٹ کو فروخت کریں. اب کراچی جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اس لیے اگر اس مردم شماری میں دھاندلی کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کی مزاحمت کا کوئی لیول نہیں ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہر وہ طریقہ اختیار کریں گے کہ جس میں اپنا ہاتھ منوا سکیں. کوئی دھاندلی قابل قبول نہیں ہے. سب کو ایکسس ملنا چاہیے کہ ہمیں پتہ چلے کتنے لوگ گنے گئے. ڈیٹا کے اندر کوئی ایسی خفیہ چیز نہیں ہے جس کو چھپایا جائے. اور اگر یہ پھر کارروائی کی گئی کہ جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور ان کو نہیں گنا گیا, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی اس میں عوام کے ساتھ مل کر وہ تحریک چلائے گی کہ پھر سب کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی. تو کوئی سازش کرنے کی کوشش نہ کرے. کراچی کی گنتی, کراچی کے وسائل اور کراچی کی نمائندگی پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش نہ کرے. صاف اور سیدھی بات میں آپ سے کر رہا ہوں. اسی طرح سے ملازمتوں کا جو معاملہ ہے, ٹرانسپورٹیشن کا جو ایشو ہے, وہ بھی سنگین ایشو ہے جس پر ہم تفصیل سے جو ہے وہ بات کرتے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کو ماس ٹرانزٹ پروگرام کی ضرورت ہے, اور کراچی سرکولر ریلوے کے جتنے اعلانات پچھلی حکومتیں کرتی رہی ہیں اس کے حوالے سے اس پر عمل درآمد کی ضرورت ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بدترین لوڈ شیڈنگ شہر میں ہو رہی ہے, بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور کے الیکٹرک مافیا حکومت اور نیپرا کے ساتھ ایک شیطانی اتحاد بنا کر کراچی کے لوگوں کے اوپر زندگی تنگ کر رہی ہے. کسی صورت یہ قابل قبول نہیں ہے. ہمیں بتائیں مفتاح اسماعیل, انہوں نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ ہم تو 1000 میگا واٹ کی بجلی ان کو سپلائی کر رہے ہیں اور ٹوٹل یہ 2100 بنا ہے ان کے پاس, تو یہ تو صرف 1100 بنا رہے ہیں. تو بھائی جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو ان کا لائسنس کینسل کیوں نہیں کر رہے؟ ایسی کیا طاقت ہے ان کے پاس کہ جس میں نون لیگ بھی ان کے خلاف کچھ نہیں کرتی, پی ٹی آئی بھی نہیں کرتی, پیپلز پارٹی بھی نہیں کرتی, اور ایم کیو ایم تو ہے ہی ان کے ساتھ. تو یہ ساری پارٹیاں ابراج کیپٹل, ابراج گروپ, عارف نقوی کے ساتھ مل کر کراچی کے لوگوں کا بیڑا غرق کرتے رہے ہیں. کراچی کے لوگوں کے تقریباً اب 42 سے 50 ارب روپے کھائے بیٹھی ہوئی ہے کہ الیکٹرک, جو انہیں بلوں میں واپس کرنا ہے کلو بیک کے پیسے. قانونی طور پر ہمارا حق ہے, آئینی طور پر حق ہے, معاہدے کے تحت ہمارا حق ہے کہ ہمارے بلوں میں لگ کر یہ پیسے واپس کیے جائیں. کلو بیک کے پیسے ہیں یہ. اسی طرح سے 100 ارب روپے سے زائد سوئی گیس کے پیسے کھائے بیٹھے ہیں, اور خود مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ بغیر ایگریمنٹ کے ہم ان کو گیس بھی دے رہے ہیں اور بغیر ایگریمنٹ کے این ٹی ڈی سی سے ان کو بجلی دے رہے ہیں. بغیر ایگریمنٹ کے دیں یا ایگریمنٹ کے ساتھ دیں, کراچی کو بجلی دینے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں, زیادہ دیں, لیکن اس ریٹ پر دیں جس ریٹ کے اوپر آپ ان کو فراہم کر رہے ہیں. آپ ان کو بجلی فراہم کریں ہائیڈل پاور کی بنیاد پر, اور یہ ہم سے چارج کریں آئل کی بنیاد پر, اور فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز بھی نیپرا اور حکومت مل کر ان کو فراہم کر کے کراچی کے شہریوں پر مزید شبخون مارے, 11 ارب روپے پر یونٹ اضافہ کر کے دے دیں. یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. اور اس بات کو سامنے آ کر بیان کریں مفتاح اسماعیل پوری اسٹیٹسٹکس کے ساتھ, اور قبول کریں کہ ان کی حکومت 5 سال تک جب موجود تھی نواز شریف صاحب کے دور میں تو انہوں نے اس جرم میں کتنی شرکت کی ہے اور اب کتنی کر رہے ہیں, اور 4 سال پی ٹی آئی نے کس طرح سے کے الیکٹرک کا ساتھ دیا ہے اور ہمیشہ ان کو فیور دی ہے, اور پیپلز پارٹی نے کس طرح سے ان کو سپورٹ کیا ہے, اور ایم کیو ایم کس طرح ان کے ساتھ شریک جرم ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوڈ شیڈنگ یہ بلیک میلنگ کا ذریعہ ہوتی ہے. یہ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں, راتوں کو 2-2 4-4 گھنٹے 2 قصوں میں جو ہے وہ لائٹ بند کرتے ہیں, عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے. اور پھر جب عوام کے اندر پریشانی پیدا ہوتی ہے اور بعض خاص علاقوں کے اندر بھی بجلی جاتی ہے تو پھر اس کو استعمال کر کے مزید مراحت حاصل کرتے ہیں. یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے. ان کا لائسنس کینسل کرو, قومی تحویل میں لو, کمپٹیشن پیدا کرو اور نئی کمپنیوں کو انوائٹ کرو. کسی صورت یہ قابل قبول نہیں ہے کہ ایک مافیا مسلط ہے جس کی ولویت کے بارے میں بھی اس وقت نہیں پتا کہ کون ہے. پوچھا تھا سپریم کورٹ میں کہ ان کی مالک کمپنی کون ہے. بینک کرپٹ ہونے کے بعد ابراج کیپٹل کے یہ جو ہولڈنگ کمپنی کیس پاور ہے یہ کس کی ملکیت ہے, کہاں پر رجسٹرڈ ہے, کون اس کا کسٹوڈین ہے, کون اس کا مالک ہے, حکومت بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے کہ جب فارنزک آڈٹ ہوگا تو ہر حکومت کے بڑے بڑے لوگوں کے نام نکل کر سامنے آئیں گے اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ کراچی دشمنی میں یہ سب ایک ہیں اور لوٹ مار میں یہ سب ایک ہیں. یہ سب باری باری مینڈیٹ لیتے ہیں اور کراچی دشمنوں کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں اور کراچی کے لوگوں پر عذاب مسلط کر کے رکھتے ہیں. اس لیے کراچی کے لوگوں کو بھی اب سمجھنا چاہیے کہ ان سارے لوگوں سے, مافیات سے جان چھڑائیں. الحمدللہ کراچی کے لوگوں کی رائے بدل رہی ہے.
اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں ان کو بلدیاتی انتخاب ہو اور ان کا میئر منتخب ہو. جماعت اسلامی کو وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح وہ آئے اور بلدیاتی الیکشن جیتے اور شہر میں تعمیر ترقی کا سفر ایک مرتبہ پھر شروع ہو سکے. اس راستے میں جو بھی رکاوٹ ڈالے گا اس کے خلاف انشاءاللہ ہم جد و جہد کریں گے اور مزاحمت کریں گے. بہت بہت شکریہ. اب سے 3 دن کے بعد 14 اگست آ رہی ہے اور 14 اگست ہماری آزادی کا دن ہے. 75 سال کا پاکستان ہو گیا ہے. اگرچہ کہ پاکستان بہت زخمی ہے, بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اور بہت بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ وہ پاکستان ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھیں اس تمنا کے ساتھ کہ یہاں پر عدل اور انصاف کا نظام ہوگا, اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے اور تمام شہریوں کو بنیادی حقوق ملیں گے. لیکن چونکہ نظام وہی رہا جو انگریزوں کا بنایا ہوا نظام تھا تو ہمیں ہماری منزل نہیں مل سکی ہے. ہم آزاد ضرور ہیں اور آزادی بڑی نعمت ہے. جو لوگ غلام زندگی اس وقت بھی گزار رہے ہیں, ہندوستان کے ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ظاہر ہے کہ پریشانی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. اور پاکستان میں آزادی بہرحال ایک نعمت ہے, لیکن اس کے باوجود یہاں ہاری آزاد نہیں ہے, یہاں پر مزارہ آزاد نہیں ہے, یہاں پر جاگیرداری اور وڈیرہ شاہی کا نظام ہے, یہاں سرمایہ کی طاقت سے لوگوں کی رائے کو خریدا جاتا ہے, یہاں پر طاقت کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کے اوپر رول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, انہیں ذہنی طور پر بھی غلام بنایا جاتا ہے اور ان کے لیے راستے مسدود کیے جاتے ہیں. اس پاکستان میں جو ہم نے تمناؤں کے ساتھ حاصل کیا تھا, آج بھی وہ نظام مسلط ہے جس میں چند لوگ طاقتور ہیں. وہ پارٹیوں میں بھی ہوتے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہوتے ہیں, وہ سول اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہوتے ہیں, وہ وڈیروں اور جاگیرداروں کی صورت میں بھی ہوتے ہیں, اور وہ طاقتور سرمایہ دار مافیا کی صورت میں بھی ہوتے ہیں. اور جو 98-99% عوام ہے, ظاہری طور پر وہ آزاد ہوتے ہیں لیکن اصل میں وہ ان سب لوگوں کے مرہون منت ہوتے ہیں. پھر جو بیرونی پالیسیاں ہوتی ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں. آج بھی 75 سال میں حالانکہ ہم نے ابتدائی سفر بہتر شروع کیا تھا, ہماری معیشت بھی نسبتاً آزاد تھی, ہم جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کر رہے تھے, لیکن پھر آہستہ آہستہ ہمیں ان اداروں کا غلام بنا دیا گیا. اور ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ IMF اور ورلڈ بینک سے پیسے لینا ایک جرم ہے, اب یہ ہے کہ حکومتیں سینہ چوڑا کر کر کے کہتی ہیں کہ ہم نے IMF سے ڈیل کر لی, اور تمام اینکرز اور تمام لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ کون IMF سے اچھا ڈیل کر سکتا ہے, اس کو اپریشیٹ کیا جائے, جبکہ یہ غلامی کی دستاویز ہوتی ہے. اور نعرے لگانے سے کام نہیں چلتا. جو حکومت میں آتا ہے غلامی کی دستاویزات کو چوم چوم کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور اپنے کریڈٹ میں ڈالتا ہے کہ میں نے اچھی ڈیل کی ہے اور میں نے اچھی ڈیل کی ہے. اس سے بڑھ کر جو ہے وہ غلامی کا کوئی تصور ہو نہیں سکتا کہ جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. تو اس لیے اس ساری چیزوں سے نکلنا, اس ملک کو واقعتاً ان تمناؤں کے مطابق اس میں وہ نظام لانا جس میں عدل ہو, انصاف ہو, اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں. یہاں پر سب کو حق ملے, شہری کی حیثیت سے مائنورٹیز کو بھی وہی حقوق ملے جو ایک عام شہری مسلمان شہری کے ہوتے ہیں. وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اسلام کے عادلانہ نظام میں ہی ہو سکتا ہے. اس سے خوف دلا دلا کر لوگ سیاست کرتے ہیں اور جب موقع ملتا ہے اسلام کا نام استعمال کر کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. یہ عمل ختم ہونا چاہیے اور لوگوں کے اندر بھی اس شعور کو پروان چڑھنا چاہیے کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے, جیسی بھی موجود ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. لیکن حقیقی آزادی وہی ہوگی جب ہمارے شہداء کے خون کے ثمر کے طور پر ہم یہاں پر عدل اور انصاف کا نظام قائم کریں گے. پھر بھی اہل وطن کو یہ پاکستان مبارک ہو اور اہل وطن کو پاکستان کا 76واں یوم آزادی اور 75 سال مبارک ہوں. اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو آگے بڑھائے, ترقی دے اور اس پاکستان کے لوگوں کو خوشحال کرے, دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے. بہت شکریہ.
دے رہا ہے. نہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم فری بجلی دے رہے ہیں ان کو. اب میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ فری بجلی کس طرح سے دے رہے ہیں, اور اگر وہ فری بجلی دے رہے ہیں تو درمیان میں ایک کمپنی رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کراچی کے لوگ اس کمپنی سفید ہاتھی کو کیوں پالیں جس کو اپنا پروفٹ بھی چاہیے, جن کے جو مختلف عہدوں پہ براجمان لوگ ہیں وہ 50-50 لاکھ, 60-60 لاکھ, 30-30 لاکھ روپے تنخواہیں لیں, ہم ان کو پالیں اور قومی خزانے سے جو ہے وہ ان کو برات دی جائے, ہم سے زیادہ پیسے وصول کریں. مفتاح اسماعیل نے یہ بات کہی ہے کہ ہم ان کو فری دیتے ہیں اور یہ کراچی کے لوگوں کو نچوڑتے ہیں اور ان سے پوری جو ہے وہ یونٹ چارج کر رہے ہیں. تو بھائی پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہم سے شکوہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ان کا لائسنس کینسل کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کو گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ ان کے پیچھے جتنے بھی لوگ موجود ہیں, چاہے وہ کسی بھی حکومت میں اور کسی بھی جگہ پہ موجود ہیں, ان کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں؟ تو اس لیے بجائے اس کے کہ اقدام کریں وہ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح بیوقوف تھوڑی بنایا جا سکتا ہے لوگوں کو. پریا جناب.